الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان حضرت نے شروع کیا تھا، میرا تو یہی دل چاہ رہا تھا وہ بیان کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں. انہیں جو سعادتیں، نسبتیں، شرافتیں میسر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عطا ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے گھرانے کو بے پناہ عزتیں عطا فرمائے. حضرت نے خود ہی جو کچھ فرمایا وہ تبرک بھی ہے، سچ بھی ہے. اس خاندان سے پرانا تعلق ہے اور میری تو کئی نسبتیں اشرفی ہیں. قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی کی نسبت سے، حضرت سرکار کلاں کی نسبت سے، استاد محترم حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ کی نسبت سے، والد صاحب کی نسبت سے، ان کے والد صاحب کی نسبت سے کئی طرح سے اشرفی ہوں. اور میرے استاد صاحب کہتے تھے یہ سچی اشرفی ہے، کھوٹی اشرفی نہیں ہے. اور الف سے یہ تک ہی حروف تہجی ہوتے ہیں. یہ اشرفی وہ سلسلہ الف سے یہ تک سب اس میں سمائے ہوئے ہیں.
سب کا فیضان اس میں آیا ہوا ہے۔ حضرت نے مہربانی فرمائی، پذیرائی کی۔ حکیم صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، ان سے تھوڑا سا بے تکلفی رہتی ہے، لیکن آج تک مجھے انہوں نے کوئی نہ معجون دی ہے نہ خمیرہ دیا ہے ماشاءاللہ، لیکن محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے بھائیوں کو بھی۔ پیارا دیکھیں نا کتنا پیار ہے آپس میں، سارے بھائیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ درگاہ کے لوگ ہیں، زیادہ تر وابستگان ہیں، اہل سلسلہ ہیں، اہل محبت ہیں۔ کوشش کروں گا محبت کی ہی باتیں ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ نسبتوں کے کہیے نا، ماننے والے۔ ان نسبتوں کے فیضان کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سنا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے۔ اگر قرآن سے نسبت کو پوچھیں تو ہمیں قرآن سے بھی نسبت کا بیان ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے، ائمہ کے اقوال سے بھی ملتا ہے۔ پانی دنیا میں کتنے ہیں، مگر جو زمزم کو مقام حاصل ہے کس وجہ سے ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ مقام ابراہیم بھی ایک پتھر ہی ہے، مگر اس کو جو عزت حاصل ہے وہ کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ درخت بہت ہیں، مگر بیعت رضوان والے درخت کو اگر درجہ حاصل ہے تو کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ۔ یہ اگر نسبت کا ہی بیان ہو تو سارا اسی طرف چلا جائے گا۔ ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں ان کی نسبت کی وجہ سے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ سارے ہی بندے ہیں، مگر جب اللہ فرمائے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، تو سارے ہی بندے ہیں، مگر جن کو وہ بندہ فرمائے وہ خاص بندے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ کوئی سینگ لگے ہوتے ہیں؟ کوئی خاص چولا ہے؟ نہیں، وہ اللہ سے پیار کرنے والے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ اللہ والے کا ہر کام اللہ کے لیے ہے کہ رب راضی ہوگا تو جنت خود بخود عطا فرمائے گا۔ ان کو لالچ نہیں ہوتی، ان کو لالچ اونچی گئیے گا نہیں ہوتی۔ میں نے شاید یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی ہو، اس میں سے کچھ مفہوم سناؤں گا، پوری حدیث نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں سختیاں سہی، تکلیفیں برداشت کی، کھانے پینے رہنے سہنے بہت سے معاملات میں، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تم نے میرے لیے دنیا میں بہت کچھ برداشت کیا، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہمیں اگر کہا جائے گا تو ہم تو یہی کہیں گے یا اللہ جنت میں کوئی اچھا سا کارنر کا پلاٹ مل جائے، دوسروں کو 70 حوریں ملنی ہے تو مجھے کچھ ذرا زیادہ مل جائے۔ ہماری سوچ ہی اتنی۔ دیکھیں اللہ والوں کی بات سنیں، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، وہ اللہ والے کہیں گے یا اللہ میدان محشر میں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں پیار کرتے تھے، اپنا خیال نہیں، اپنی بات نہیں، یا اللہ اس تیرے میدان محشر میں کچھ لوگ ہیں وہ دنیا میں ہم سے پیار کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا بکھر جاؤ اور جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو اللہ والوں کی نسبت کام آئی یا نہیں آئی؟ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ماننے والا دفن کر دیا گیا، فرشتے آ گئے، منکر نکیر آ کر سوال کرنے لگ گئے، امام مالک کی روح قبر میں آ گئی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ مالکی ہے؟ جانتے نہیں یہ میرا مرید ہے؟ اس سے سوال کرتے ہو؟ تو نسبت تھی تو حضرت آئے نا، تو ہمیں نسبت اگر سچی پختہ حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو۔ یہ پورا قرآن پڑھیں، پہلی قوموں کے لیے، پہلے نبیوں کی امت کے لیے ایسا کوئی بیان نہیں ملتا۔ یا قوم نوح، اے نوح کی قوم، مگر جب حبیب کی باری آئی تو یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالی عزت دے رہا ہے، شرف حاصل ہے آپ کو، کس وجہ سے کہ آپ میرے حبیب کے امتی ہو۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ اس آمنو کی ایک بڑی پیاری تشریح فرماتے تھے آمنو میں 4 حرف ہیں، آخری ملا لیں تو 5 ہو گئے، الف میم نون واو اور پھر الف۔ فرماتے تھے الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ اول بھی اللہ، آخری الف، آخر بھی اللہ، جو ان سب کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ تو ہمیں عزت ملی، ایمان والا، اہل ایمان ہمیں کہا گیا۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ یقین کامل کا نام ایمان ہے۔ آپ بھی کہیے کس کا نام ہے؟ ایمان۔ پختہ یقین، ڈھل مل نہیں، ہوا چلے تو اس کے ساتھ ادھر کی تو ادھر ہو گئے، ادھر کی تو نہ، چٹان کی طرح مضبوط، عقیدوں میں فرق نہ آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یزید پلید تخت نشین ہوا تو نمائندے کو بھیجا ان کے پاس کہ بیعت کرو، ووٹ دو۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا ایمان بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، پختہ، ایسا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ایمان سے ہم ہٹنے نہ پائیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ شیطان بڑا شیطان اچھے اچھوں کو بہکاتا ہے۔ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا فضل نہ ہو۔ تو ہم پیر کیوں پکڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پکڑ لیں تو شیطان نے یہ کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس طرح شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کا آج ہمارے ہاں کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اچھا جی، پہلے ہوتے تھے مدرسے، مدرسوں میں ہوتے تھے مفتی، عالم ہوتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے۔ آج کل سب سے بڑا مفتی ہر ایک کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، مفتی گوگل، ہر ایک کے ٹیلی فون میں موجود ہے۔ آپ عالم سے نہیں پوچھتے ہو، گوگل سے پوچھتے ہو، وہ آپ کو ایسی گوگلیاں دیتا ہے، ایسا گھماتا ہے کہ پھر نہ آپ ادھر کے نہ ادھر کے، نام پوچھنا ہے تو اس سے تو میں نے کہا اگر یہ گوگل اتنا ہی جواب دے دیتا ہے تو کسی کی جوتی گم ہو جائے تو بتا دے کہاں رکھی ہے۔ لیکن ہمارا مزاج ہو گیا، ہم نے سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو رہنما بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بھٹک رہے ہیں،
میں آپ سے سچ عرض کروں، اگر کسی اللہ والے سے تعلق نہیں تو پھر آپ ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ تیسرا پارہ پڑھیں قرآن میں، تلک الرسل، آپ پاروں کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، اس کی آخری آیت پڑھیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جو کافر ہیں، منکر ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، ان پر عذاب ہوگا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ روئے زمین سونے کی بن جائے، ہمیں مل جائے، ہم وہ سونا دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ پوری روئے زمین، انٹائر ارتھ جتنی ہے ساری خالص سونا بن جائے، ہمیں مل جائے تو ہم وہ دے دیں، اس عذاب سے بچ جائیں۔ اس آیت نے بتایا ایمان روئے زمین کے برابر سونا ہو اس سے بھی قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی؟ روئے زمین سونا بن جائے، ایمان اس سے بھی زیادہ ویلیویبل ہے، قیمت والا ہے۔ اچھا، آپ درگاہ عالیہ اشرفیہ میں جمع ہونے والے پیارے بھائیوں، یہ بتاؤ آپ کے گھر میں 2-4 تولے سونا تو ہوگا؟ گھبرائیں نہیں، یہاں کوئی انکم ٹیکس والا نہیں بیٹھا ہے۔ 2-4 تولے تو ہوگا۔ آپ کھلا رکھ دیتے ہو یا بند کر کے رکھتے ہو؟ اونچی 2-4 تالے ضرور لگاتے ہوگے، چھپا کے رکھتے ہوگے، کیونکہ آج کل نقلی زیوروں کی بہتات ہو گئی، اصلی پہنے تو چھن جاتا ہے۔ تو آپ 2-4 تولے سونا ہو، اس کی حفاظت کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنوں نے لاکرز لیے ہوں گے، بینکوں میں جا کے رکھوایا ہوگا، کسی نے کہاں رکھا ہوگا۔ تو 2-4 تولے کی تو اتنی حفاظت، اور روئے زمین کے برابر سونا ہو اس سے قیمتی ایمان، اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آپ نہیں کرتے؟ جس کو چاہتے ہیں سن لیتے۔ اجی سب قرآن کی بات کر رہے ہیں، سب حدیث کی بات کر رہے ہیں، سب دین کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک کو سن لیتے ہیں، ہر ایک کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی سب کو سننا چاہیے۔ پتہ کیسے چلے گا فرق کیا ہے؟ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی، ان کے ہاتھ میں تورات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی تورات ہے، میرے نبی کو جلال آ گیا۔ آپ نے وہ کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی اور غصے میں فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو قرآن کی پیروی اور میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ فاروق اعظم جیسی ہستی کو حضور نے منع کر دیا دوسری کتاب سے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ آج کہتے ہیں نہیں سب کو سننا چاہیے۔ یہ سب کو سننے والی بات چل سکتی؟ اونچی اس لیے کہ نبی نے فرما دیا لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوا، نہ ان کے جلسوں میں بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا ہے، نہ ان سے نکاح کرنا ہے، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، یہ نبی نے فرما دیا۔ تو اب اس کے بعد میں کہوں نہیں جی ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح، تو پھر ہم بچ سکتے۔ اور سنو، اپنا پیر ہی ہوتا ہے، اپنا پیر۔ جو مانتے ہیں وہ کہیں، دوسرے چپ رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنا پیر، واقعہ سناؤں، شاید پہلے سنا ہو، حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے ذہن میں پیر کی ایک نشانی خود بنا لی۔ نہ انہوں نے آ کے مکرم صاحب سے پوچھا، نہ حکیم صاحب سے پوچھا، نہ پیر صاحب سے پوچھا، خود ہی اپنے ذہن میں نشانی بنا لی۔ کیا؟ قرآن نے تو یہ نشانی بیان کی ہے کہ ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو۔ اس نے نشانی یہ بنائی کہ میں اس کو پیر مانوں گا، جوتی اتارے تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، لوٹا رکھے تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، لوٹے کو استعمال کر کے چھوڑے تو خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس طرح کی نشانی اس نے بنا لی کہ وہ ہوگا میرا پیر۔ کیا یہ قرآن والی نشانی ہے؟ حدیث والی ہے؟
اولیاء والی ہے، مگر اس نے اپنے ذہن میں بنا لی، گھومتا پھر رہا ہے غوث پاک کا زمانہ، ادھر جانا ادھر جانا۔ اور آپ کو پتا ہے پیر ڈھونڈنے پڑتے ہیں، پیر، اور جن کو گھر بیٹھے مل جائے شکر کیا کرو، ورنہ وابتغوا حکم ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے ان کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ گھوم رہا تھا ایک پہاڑی پہ درخت کے نیچے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹا ہوا تھا، وہاں قریب میں ایک لکڑ ہارے کا مکان تھا، جھگیاں تھی درختوں کے، اس نے ٹہنیاں کاٹنی، لکڑی کاٹنی، بیچنا، وہ لکڑ ہارا تھا، وہ اس نے آ کر وہاں پر جوتی رکھی تو جوتی کا منہ قبلے کی طرف، اس نے لوٹا لیا پانی کا، وضو کیا، لوٹا رکھا تو گھومتے گھومتے وہ رکا تو اس کی ٹوٹی قبلے کی طرف، کہنے لگا یہ ہے میرا پیر، یہ ہے میرا پیر، بس میں نے اس کو پیر بنانا ہے۔ اس نے نماز پڑھی تو یہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، حضرت جی مرید کر لو۔ اس نے کہا مرید کون ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا مرید کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی سچے پیر اسی طرح بولتے ہیں، آپ سچے پیر ہیں؟ اس نے کہا پیر کون ہوتا ہے مجھے کیا معلوم۔ اس نے کہا جی آپ عاجزی نہ کریں، میں نے اب آپ کا دروازہ چھوڑنا، پکا ہو کے لگا۔ کیا ہو کے لگا؟ جملہ میرا سمجھیں، کیا ہو کے لگا؟ پکا ہو کے لگا۔ کچے کی بات سمجھتے ہو نا؟ یہاں بڑے سونے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روز پکے گھڑے پہ جاتا تھا، پار لگتا تھا، ایک دن کچے گھڑے سے واسطہ پڑا، وہ خود بھی ڈوبا، اس کو بھی لے ڈوبا۔ جس کو پکڑنا ہے کون؟ وہ بھی پکا ہو اور آپ بھی پکے ہو کے لگیں۔ لیجئے جناب، بیٹھ گیا اس کے دروازے پر، وہ پریشان ہو گیا، اس نے کسی سے پوچھا یہ بیٹھا ہوا 3-4 دن سے میرے دروازے پہ ہٹتا نہیں ہے، اور کہہ رہا تو میرا پیر ہے۔ تو اس نے کہا تیرا کیا جاتا ہے، تو اس کو کوئی اللہ کا نام بتا دے پڑھنے کے لیے، اگر پکا ہوگا تو پتا چل جائے گا ورنہ بھاگ جائے گا۔ اس نے کہہ دیا اللہ کا نام لیا کرو۔ لیجئے جناب، اس نے کہا پیر صاحب اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب لکڑیاں میں کاٹ کے لایا کروں گا، آپ کو دوں گا، آپ کو اب محنت نہیں کرنی، آپ پیر صاحب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی پیر مریدوں سے بڑا کام لیتے ہیں، اور میں نے کہا شکر کرو ان کو اللہ اتنے خادم دے دیتا ہے، ان کے دنیاوی کام کرتے ہیں، یہ آپ کو جلنے والی بات جو ہے اس سے آپ کا کچھ ہونے والا نہیں، خدمت کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا کرو سیوا تو ملے گا میوہ، سیوا ہی نہیں کرنی تو پھر ملنا کیا ہے۔ لیجئے جناب، وہ روز لکڑیاں لائے، پیر صاحب جا کے بیچیں۔ اس نے کہا آپ یہ بھی تکلیف نہ کرو، میں بیچ کے پیسے آپ کو لا دیا کروں گا۔ کام چلتا رہا، وہ پکا ہو کے لگا تھا، اس نے در چھوڑا، یک در گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لو اور پکی طرح پکڑ لو، پکا ہو گیا۔ ایک دن وہ کہیں سے گزر رہا تھا، سامنے سے سیدنا غوث پاک اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، اس نے دور سے دیکھ لیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ درخت کے پیچھے غوث پاک نے اس کا چھپنا دیکھ لیا۔ غوث پاک نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، یہ بندہ جو درخت کے پیچھے چھپا ہے نا، اس کو بلا کے لاؤ۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، خود سے نہیں، رب کی عطا سے جتنی عطا ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب، مولانا روم فرماتے یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں اللہ والے۔ حضرت نے بلایا، وہ آیا، اس نے آنکھ اٹھا کر غوث پاک کو دیکھا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، فرمایا تو ہمیں دیکھ کے چھپ گیا، ہمیں اور کچھ نہ صحیح نبی کی اولاد سمجھ کر لوگ سلام کر لیتے ہیں، تو تو نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا، چھپ گیا، وجہ کیا ہے؟
غوث پاک کو پتا تھا سب کچھ لیکن دوسروں پر ظاہر کرنا تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, دوسری بات یہ کہ آپ بڑے شان والے ہیں, تیسری بات یہ کہ آپ کے بہت سے مرید ہیں. میں جس کا مرید ہوں وہ اکیلا میرا پیر ہے, میں اس کا اکیلا مرید ہوں. اس کے پاس آپ جیسی خوبصورت شکل نہیں ہے, اتنے مرید نہیں ہے, یہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہے, شان شوکت نہیں ہے. تو میں اس لیے چھپ گیا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہ آئے کہ میرے پیر کے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے. سمجھ آئی ہے بات؟ کچھ پیغام ملا ہے؟ مجھے یہ خیال نہ آ جائے کہ میرے پیر کے پاس ایسا کیوں نہیں ہے. میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. غوث پاک اس کی بات سے خوش ہو گئے, فرمایا مرید ہو تو ایسا ہو, مرید ہو تو, مرید کے معنی چاہنے والا ہو تو ایسا ہو. آپ خوش ہوئے, فرمایا میرے سینے لگ جا. غوث پاک نے سینے سے لگا لیا. اب غوث پاک کا سینہ انوار الہی کا خزینہ وہ لگ گیا, سارا فیض منتقل ہو گیا, اس کا سینہ روشن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا, کیونکہ یہ سلسلہ ہی نور کا ہے. روشن ہو گیا. غوث پاک تشریف لے گئے. اب یہ روشن ہو چکا. اپنے پیر کے سامنے گیا تو دیکھا پیر صاحب تو خالی ہیں. سینہ روشن ہو چکا تھا نا, پیر صاحب تو خالی ہے. مگر فوراً خیال آیا مجھے جو ملا ہے اسی کی وجہ سے ملا ہے, نہ میری اس سے ایسی عقیدت ہوتی نہ مجھے یہ فیض ملتا. اس نے کہا آؤ پیر صاحب میرے سینے سے لگ جاؤ, میں غوث پاک کے سینے لگ کے آیا ہوں, جو مجھے ملا ہے وہ آپ کو بھی پہنچ جائے. تو اپنا پیر ہاں آواز دیکھ کے بدلنا نہیں. او پیر سچا منگل نہ ہو, او پیر. تو جو سچا پیر ہوتا ہے پھر اس کے بارے میں بدگمانی بھی کرنی. بات آئی ہے, پتہ نہیں میں کدھر نکل گیا ہوں. یہ واقعہ اگر آپ کو سنایا ہے پہلے تو ٹھیک, نہیں سنا تو یہ بھی سن لیں, یہ ایک تربیت ہو جائے گی. پھر آتا ہوں آیت پر. بات وہی ہے, پرانے وقتوں کی بات ہے, کوئی 200 سال پرانی بات, سچا واقعہ ہے. گاؤں میں پیر صاحب تھے, کوئی نوجوان لڑکا تھا, ان کا مرید ہو گیا. مرید ہونے کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا, پیر جی میں بڑی محنت کرتا ہوں, بہن بھائی بھی ہیں, ماں باپ بھی ہیں, گزارا مشکل سے ہوتا ہے, کوئی مہربانی کرے, کوئی وظیفہ, کوئی تعویذ. لوگ آج کل اسی لیے مرید بنتے ہیں کہ مرید بنیں گے تو کمائی زیادہ ہوگی, دنیا ملے گی. پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ ہم شیطان سے بچ جائیں. کس لیے پکڑا جاتا ہے؟ ایمان سلامت رہے, یہ ہے اصل بات. مگر ایسے مرید بہت کم. لیجئے جناب, اس نے پیر صاحب سے کہا, پیر صاحب نے کہا کاغذ دو. اس نے کاغذ دیا, پیر صاحب نے اس پہ لکھ دیا ایک نمبر لگا دیا. فرمایا تکیے کے نیچے رکھ کے سونا, تمہیں روزانہ صبح اٹھنے پر 1 روپیہ ملا کرے گا. اس نے رکھا, اس کو روپیہ مل گیا. اس زمانے میں 1 روپیہ پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی بہت سے لوگوں کی. 10 پیسے کا پورا گھر کھانا کھا جاتا تھا, پھر بھی بچ جاتے تھے. وہ وقت تھا, اس میں کوئی وزیر نہیں کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے, وہ یہ نعرہ نہیں لگتا تھا, لیکن وہ وقت ایسا تھا. لیجئے جناب, اس کو 1 روپیہ روز ملنے لگ گیا. موجیں ہو گئی. وقت گزرا, اس علاقے میں ایک اور پیر صاحب تشریف لائے, ان کو بھی سلام کرنے گیا. دیکھا جی پیر صاحب ہیں, ان کو ساری کہانی سنائی. جی اس طرح میرا معاملہ تھا, میرے پیر صاحب نے یہ ایک تعویذ دیا, مجھے روز 1 روپیہ ملتا ہے, مگر اب خرچے بڑھ گئے ہیں. ان پیر صاحب نے کہا کہاں وہ رکا, وہ کاغذ کہاں ہے؟ انہوں نے آگے 1 صفر لگا دیا. کتنا؟
کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس نے کہا جاؤ اب دیکھنا، اس کو 10 روپے ملنے لگ گئے۔ اس نے کہا یہ پیر ذرا تگڑا پیر ہے، وہ تو 1 روپیہ تھا، یہاں اب کتنے مل رہے ہیں؟ لیجئے جناب، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، خرچے بڑھ گئے۔ ایک اور پیر صاحب آ گئے علاقے میں، ان کے پاس گیا، جا کے ان کو ساری کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کاغذ کہاں ہے؟ انہوں نے 1 صفر اور لگا دیا، اب کتنے ہو گئے؟ 100 روپے۔ وہ تو اس علاقے کا رئیس بن گیا۔ جب 100 روپے ملنے لگے تو چلا گیا اپنے پیر کے پاس۔ اب بات آپ کے سننے والی ہے۔ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا آپ تو 1 روپیہ دیتے تھے، فلان دیکھو 100 دے رہا ہے، آپ سے تو 1 روپیہ ملتا تھا۔ اس دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10 دیے، اب جس کے پاس گیا ہوں وہ 100 دے رہا ہے، آپ تو ایویں ہی ہو۔ پیر صاحب نے کہا اچھا تو 100 ملنے والے سے خوش ہے؟ جی بڑا خوش ہوں۔ فرمایا میرا کاغذ دے۔ اس نے کاغذ نکالا، فرمایا میں اپنا 1 واپس لے رہا ہوں، اپنا 1 واپس لے رہا ہوں۔ کیا رہ گیا؟ اونچی 0۔ کچھ رہا؟ ابھی آپ بات کو سمجھے نہیں، اب آپ کو سمجھا دوں۔ جب دوسرے پیر کے پاس گیا تو اس نے جب سنا کہ پیر صاحب نے 1 لکھا ہے تو 1 ملتا ہے، تو جو 1 دے سکتا ہے وہ 10 بھی دے سکتا ہے۔ اس نے آگے صفر بڑھا دیا کہ دے گا وہی دے گا۔ تیسرے پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا 1 صفر لگانے سے 10 ملتے ہیں، تو میں 1 اور لگا دوں گا تو وہ جو 1 دے سکتا ہے 10 دے سکتا ہے وہ 100 بھی دے گا۔ تو مل کہاں سے رہے تھے؟ جس کو اس نے پہچانا، قدر کی نہیں، نتیجہ کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اپنا پیر ہوتا ہے، ادھر ادھر بدلنے کی ضرورت نہیں۔ کہیں سے تبرک ملے ضرور لو، تبرک منع نہیں ہے، سلام کرو، ادب کرو، دعائیں لو، مگر پیر اپنا یہ سمجھو اس سے بھی ملے گا تو میرے پیر کا فیض ہی ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی حفاظت، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہم اللہ والوں کا دامن اسی لیے تھامتے ہیں، ان کی وجہ سے ایمان سے بچت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایمان نہیں تو کچھ بھی، کیونکہ مدار نجات اعمال نہیں ہے، مدار نجات ایمان ہے۔ شیطان نے کتنا عرصہ نماز پڑھی، کام آیا؟ کوئی اس کا عمل کام آیا؟ اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کی نماز کام نہیں آئی، اس کا علم کام نہیں آیا۔ تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری، اور اللہ والوں کے پاس آئیں تو اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں اب اس کے واقعات سناؤں تو تفصیل ہو جائے گی۔ ہم ماننے والے مانتے ہیں اللہ والوں کے پاس آئیں تو ایمان کی کہیے نا حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ والے امان ہیں، امان ہمارے لیے امان ہیں۔ ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، حدیثوں میں بیان موجود۔ مگر میں بات اللہ والوں کی کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اللہ والے شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، اگر اللہ والا نہیں ہے تو ہم اس کو مانتے نہیں۔ اصل چیز ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، ایمان آ گیا تمہارے پاس، اب اللہ سے ڈرو، اللہ سے اونچی۔ اب اس گھرانے کی ایک بات سناؤں، حضرت مخدوم صاحب کی تفسیر پہلی بار پڑھی تو بڑا لطف آیا تھا کہ ایک مومن پوچھے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، کہا جاتا ہے 70 مائیں مل کر اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔
تو آپ بار بار کیوں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ تو ہم اصل میں ڈرتے ہیں اپنے گناہ سے۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ کہ میں نے جو نافرمانی کیا یہ میرے سامنے نہ آ جائے، مجھے بھگتنی نہ پڑ جائے۔ اللہ سے تو ہم بہت کم ڈرتے ہیں، اپنی خطا سے کہ یہ مجھے بھگتنی نہ پڑ جائے۔ لوگ کہتے ہیں گناہ کرو تو اللہ سے ڈرو، حضرت مخدوم صاحب فرماتے ہیں گناہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ وہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی بات اچھی نہ لگے۔ گناہ نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ عبادت کر کے کہتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، اللہ والے عبادت کر کے کہتے ہیں یا اللہ معاف فرما دے۔ وہ استغفار کرتے ہیں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو معاف کر دیں۔ یہ اللہ والے بڑی عجیب مخلوق ہیں۔ ملت عاشق ز ملت ہا جداست، عاشقارا مذہب و ملت خداست۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ اللہ والے جو عاشق ہوتے ہیں ان کی ملت ایک الگ ہے۔ تم لوگ سب کے سب یہ چاہتے ہو جنت مل جائے، دوزخ مل جائے، امان مل جائے، یہ مل جائے۔ یہ صاحبان رضا ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ ان کو اللہ کی رضا چاہیے، یہ کسی اور چیز کے طالب نہیں ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ اب ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، عقیدے کی بات بھی ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ مدینہ منورہ کا تبرک ہے کھجور، مکہ مکرمہ کا تبرک ہے زمزم۔ باقی چیزیں جو آپ لاتے ہو وہاں کی ہوا لگ گئی، تسبیح آپ کہتے ہو وہ چائنا کی ہے، جا نماز کسی اور ملک کی ہے، ٹوپی کسی اور ملک کی، صرف وہاں کی ہوا لگ جائے۔ آپ لوگ پیک کے پیک لے آتے ہو، وہ پیک نہیں، اس کو کھول کے ہوا تو لگوا لیا کرو وہاں پہ۔ بہرحال لیجئے جی، آپ آئے، آپ کے نزدیک دنیا بھر کی کھجوریں اچھی ہیں لیکن مدینے جیسی کھجور آپ کسی کو تبرک کے طور پر دیں اور وہ پھینک دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کو غصہ آئے گا؟ کتنا اچھا دوست ہو، آپ کہیں گے تو نے بہت بری حرکت کی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، آج سے میرا تیرا تعلق ختم۔ زمزم پھینک دے کوئی، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تو جس کی آپ کے نزدیک قدر ہے کوئی قدر نہ کرے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کو گوارا نہیں ہوگا، تو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنا حبیب دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا فرمایا اتقوا اللہ، میں نے حبیب دے دیا، دیکھو بہت احتیاط کرنا ورنہ پھر میں برداشت، میں گوارا نہیں کروں گا۔ ان کی شان میں کوئی گستاخی بے ادبی کی تو مجھے گوارا، ڈرنا مجھ سے۔ میں اگر ستار و غفار ہوں تو میں جبار و قہار بھی ہوں۔ پھر میرے انتقام سے ڈرنا، پھر تمہیں کوئی بچا سکتا نہیں۔ تو اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب، تقوی کا ایک مطلب بچنا، تقوی کا ایک مطلب ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، نافرمانی سے بچنا۔ تو ایمان لائے ہو، ایمان لا کر تقوی کیا ہے، اب کیا کرو؟ ایمان بھی ہو گیا، تقوی بھی ہو گیا، اب ایمان اور تقوی کی حفاظت کرنی ہے تو کیسے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ذرا مل کے سب کہہ دیں، بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے یا اللہ ایمان تجھ پر، تیرے رسول پر، تقوی بھی اختیار کر لیا، فرمایا اب اس کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ شیطان بڑے بھیس بدل بدل کے پھر رہا ہے۔ کسی کو 10 سال 20 سال 40 سال کا تجربہ ہو تو آپ کہتے ہو بڑا سیاںا، یہ تو حضرت آدم سے پہلے کا ہے،
اس کے کتنے پینترے ہیں، یہ بستر لوٹا اٹھا کے بھی گھومتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وار کرتا ہے، تو اس سے بچنا ہے تو بچنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ جن کو اللہ سچا فرمائے۔ سچے کون ہیں؟ جن کو اللہ سچا فرمائے۔ تو جب اللہ سچا فرمائے تو اس کے مقابل کسی اور کو لا سکتے ہیں؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی سچائی کی تصدیق کی۔ بیان حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کو تو اللہ نے طہارت کی سند عطا فرما دی، ان کی پاکیزگی کی سند ان کو مل گئی کہ ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ کیا چلا؟ جن کو اللہ سچا فرمائے ہم نے ان کو دل و جان سے سچا ماننا ہے۔ وہ صحابہ بھی ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، وہ امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، وہ غوث پاک ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں، وہ شاہ نقشبند ہوں یا شاہ سہرورد ہوں، یہ سب سچے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ جب ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری حفاظت ہوگی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث پاک بھی کسی کے مرید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اونچی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی کسی کے مرید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضرت داتا گنج بخش بھی کسی کے مرید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں مرید ہو رہی ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ پتہ چلا اللہ والوں کا ساتھ ضروری۔ اچھا، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جامی، نام سنا؟ نور الدین عبد الرحمن جامی ان کا نام ہے، ہرات افغانستان کے علاقے میں رہنے والے، وہیں مزار شریف ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی، صوفی بھی، بزرگ بھی۔ انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے انہوں نے مردے زندہ کیے، اتنے بڑے عالم۔ اور نبی پاک کے عاشق کتنے ہیں؟ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے نا، جب یہ حج کو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مکہ کو خواب میں ملے، فرمایا ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی، افغانستان سے آیا، اس کو مدینے نہ آنے دینا۔ گورنر صاحب یہ سمجھے کہ یہ ناپسندیدہ شخص ہے، بارگاہ رسالت میں پسند نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے منادی کرائی، عبد الرحمن جامی کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے۔ گورنر صاحب نے کہا آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں۔ یہ عاشق تھے، چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خواب میں ملے، فرمایا تجھے کہا تھا اس کو مدینے نہ آنے دینا، وہ چل پڑا ہے، راستے میں۔ اب گورنر صاحب کو خیال آیا یہ بہت زیادہ برا شخص ہے، حضور نے دوسری مرتبہ مجھے کہا ہے۔ فوراً گھوڑے دوڑائے، سپاہی پکڑ کے لے آئے۔ گورنر صاحب نے کہا آپ نے حکم نہیں مانا، آپ کو کہا تھا نہیں جانا، ان کو کہ جیل میں ڈال دو۔ اس نے بہت ہی زیادہ درست لہجے میں حکم دے دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خواب میں ملے، فرمایا تو نے اسے بند کر دیا، وہ مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، مگر اس نے جو کلام لکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے روضے پہ آ کے پڑھے، اگر اس نے آ کر وہ کلام پڑھ دیا مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ کلام یہ نہیں ہے مگر ان کی مشہور نعت ہے، فرماتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا
زے ہجران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یا رسول اللہ کہنا غلط ہے، درست نہیں، تو مولانا جامی کے لیے اتنی عزت کی بات ہونی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں یا رسول نہ کہو، حضور فرما رہے ہیں آ گیا تو قبر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور میں قبر سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا. وہ یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے؟ تو پتا چلا یہ پکارنا غلط نہیں. تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زے عیسیاں یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، فیضان اشرفیہ. تنم میرا جسم جو ہے، فرسودہ جاں پارا، حضور آپ کی جدائی میں ایسے ہو گیا جیسے ٹکڑے ٹکڑے، وہ سیدھا ہوتا جا رہا ہے. مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. دلم پشمردہ آوارا، لیکن دل کا حال یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ اتنا شرمندہ ہے کہ آپ کے پاس آؤں تو کون سا منہ لے کر آؤں. آنا بھی چاہتا ہوں لیکن گناہ دیکھوں تو ہمت نہیں پڑتی. جو شعر آپ کو سنانا ہے سنا ہوا ہے آپ نے، ذرا ایمان کو تازہ کریں، مولانا جامی کی محبت دیکھیں. کہتے ہیں چسوے من گزر آری، من مسکین سے ناداری. حضور آپ رحمت للعالمین ہیں، مہربانی فرمائیں میری گلی میں آ جائیں. آپ کے کرم سے کوئی بعید، آپ جس پر چاہیں مہربانی کر دیں. اگر آپ کرم فرماتے ہوئے میری گلی میں آ جائیں تو میں مسکین کیا پیش کروں؟ نادار ہوں، مسکین ہوں، آپ کی شان کے لائق پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ محبت ہے. آپ جو نذرانہ دیتے ہیں کسی اللہ والے کو، وہ کس کی محبت میں دیتے ہیں؟ اللہ کی. کس کی محبت میں؟ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں. کس کی محبت میں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو آپ اگر وہ قبول کر لیں، جن کی نظر آپ کی جیب پر نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ پیر نہیں کہ جب بھی آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں تو وہ سمجھے نوٹ نکالے گا، ابھی وہ نہیں. کیونکہ یہاں کیا حکم ہے؟ مال کسی کے مال پر طمع نہ کرو، کوئی پیش کرے تو منع نہ کرو، ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرو. طمع، منع، جمع ایک جیسے لفظ ہے. لیکن آج کل تو جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کا حال آپ کو معلوم ہی ہے. اللہ والوں کو کچھ نذرانہ پیش کرنا یہ سعادت ہے. اور ان اللہ والوں کا رزق دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے دین کی وجہ سے، تو لوگوں کی جیب سے ان کا رزق نکلتا ہے. بہرحال حضور آپ آئیں گے تو میرا دل تو چاہے گا نہ کچھ پیش کروں، مگر آپ کے لائق مجھ مسکین نادار کے پاس کوئی چیز، لیکن کچھ کرنا تو ہے. تو کیا کروں گا؟ چسوے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. فدا یا چسوے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ.
فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جب آپ آئیں گے تو میں آپ کے سر انور پر نہیں، آپ کے بددعا والے مکھڑے پر نہیں، حضور علم نشرہ والے سینے پر نہیں، آپ کے مقدس سراپا پر نہیں، حضور آپ کے پاؤں مبارک پر بھی نہیں، حضور آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں. زمین پر آپ کی مبارک جوتی کا جو نشان بنے گا اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا. اللہ یا رسول اللہ. زندہ زندہ. وہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ. اب آپ کہیں گے ہوا کیا؟ تو واقعہ پورا سنا دوں، حالانکہ میں نے بات اگلی کرنی ہے. یہ جب مدینہ منورہ پہنچے، گورنر صاحب نے آ کے پاؤں پکڑے کہ مجھے پتا نہیں تھا، میں آپ کو برا آدمی سمجھ بیٹھا، آپ کو مدینہ جانے سے کوئی روک سکتا. یہ جب مدینہ پہنچے تو ان کا عشق توڑا گیا. یہ جو کلام لکھ کر آئے تھے وہ کلام وہاں پتھروں پر لکھا ہوا تھا، بتانے کے لیے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم ہی عاشق ہو، یہاں کے پتھر زیادہ عاشق ہیں. یہ وہاں کیونکہ آپ کو بتایا جاتا نا با خدا دیوانہ ہو با مصطفیٰ ہوشیار باش، وہاں بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت، خبردار کی ضرورت. یہ مولانا جامی پیر پکڑنا چاہتے تھے. حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان کو تلاش ہوئی کہ میں بھی پیر پکڑوں. اپنے گھر سے چلے نیت کر کے. کیا چلے؟ کس کی؟ کہیے گا پیر کی. حضرت مولانا عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ، ان کا نام سنا تھا، پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کے علاقے میں کبھی گئے نہیں تھے. پیر کی نیت سے چلے. کس کی نیت سے چلے؟ پھر کہیے گا آج کا مفتی ہوتا تو نہیں جی، سوائے 3 مسجدوں کے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی سفر نہیں کرنا چاہیے، سواریاں نہیں باندھنی چاہیے. خود یہ جدھر مرضی کا سفر کر لیں، بستر لوٹے اٹھا کے گلی گلی گھوم لیں، وہ سب جائز ہے. ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو ان کو اچھا لگتا نہیں. لیجئے جناب، مولانا جامی جب پہنچے تو پیر صاحب کا شاندار محل دیکھا. کیا دیکھا؟ پیلس، شاندار عمارت. یہ اللہ والا ہے، اس نے تو دنیا جمع کی ہوئی ہے. اس کے تو ارد گرد خادم، نوکر، چاکر، محلات، بنگلے، یہ وہ، یہ اللہ والا نہیں، یہ دنیا دار ہے. فوراً جو پہلا تاثر، شاعر بہت بڑے تھے، منہ سے نکلا نہ مردانست کے دنیا دوست دارت. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار کرے، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا دار ہو، دنیا کا مال اس کے پاس ہو، دنیا سے اس کو تعلق ہو. منہ سے نکل گیا، شاعر تھے، فوراً پلٹے، یہ میرا پیر نہیں ہو سکتا. پلٹے، واپسی میں کہیں سرائے میں رکے، قیام کیا رات کو، خواب دیکھا قیامت کا میدان لگا ہوا ہے. لوگوں نے مولانا جامی کو گھیر لیا، 4 ادھر سے، 10 ادھر سے، 20 ادھر سے. دنیا میں آپ نے ہمارا یہ دینا تھا، یہ وعدہ تھا، یہ کرنا تھا. لوگ گھیرے ہوئے، مولانا جامی مشکل میں. کیا کروں؟ ان کی مانگیں کہاں سے پوری کروں؟ اچانک ایک سوار آیا جس نے نقاب ڈالا ہوا تھا چہرے پر. وہ آیا، اس نے کہا جامی سے جس نے جو لینا مجھ سے لے لو. وہ لوگ اس طرف ہو گئے، وہ جو کہتے گئے وہ دیتے گئے. مولانا جامی خوش ہو گئے،
اس شخص نے مہربانی کی مجھ سے یہ ساری تکلیف دور کر دی، ورنہ میں تو بڑی مشکل میں آ گیا تھا۔ کہنے لگے اے مہربان آپ کون ہیں، اپنی زیارت تو کرائیں، اپنا نام تو بتائیں۔ آپ نے چہرے سے نقاب اٹھایا، فرمایا میں عبید اللہ احرار ہوں، جس کو ملنے آئے تھے اور شعر لکھ کے واپس آ گئے تھے، میں وہی ہوں۔ خواب سے اٹھے تو شرمندہ، اللہ والوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، کس کے؟ اونچی، ہاں آپ بھی اگر اپنی طرف سے بنا کے بیان کریں تو وہ نہیں، سچا خواب سچا ہوتا ہے۔ فوراً واپس پلٹے کہ میں کیا کہہ آیا ہوں، وہ کیا نکلے۔ اب دوبارہ جا رہے، حضرت کی محفل اسی طرح سجی ہوئی تھی، حضرت اسٹیج پر، آگے مریدین بیٹھے، مولانا جامی پیچھے آ کے نا کنارے پر بیٹھ گئے، کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا جامی آگے آ جاؤ۔ جامی ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نام ہو، مجھے تو یہاں جانتا کوئی نہیں۔ فرمایا عبد الرحمن جامی تمہیں ہی کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ۔ اب تو کوئی شبہ نہیں تھا، آگے آئے۔ حضرت نے فرمایا کل آئے تھے؟ جی آیا تھا۔ کچھ کہہ گئے تھے؟ کچھ کہہ گئے تھے؟ حضرت صاحب فرما رہے ہیں مولانا جامی شرمندہ، حضرت بس منہ سے نکل گیا تھا۔ فرمایا نہیں کہو۔ حضرت خطا ہو گئی تھی۔ فرمایا نہیں کہو، شعر پورا کر دیتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد۔ فرمایا آگے لکھو اگر دارد برائے دوست دارد۔ فرمایا اگر میرے پاس یہ دنیا نظر آ رہی ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، میں لوگوں کو ہی دیتا ہوں، اپنے لیے نہیں ہے۔ میں نے اپنے لیے کچھ جمع۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا جملہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی حضرت نے سنایا ہوگا۔ یہ نظامی سلسلہ ہے نا، چشتی سے آگے شاخیں ہوئیں، حضرت قطب صاحب سے بابا صاحب، بابا صاحب سے شاخیں ہو گئی، ایک صابری ہو گئی، ایک نظامی ہو گئی۔ یہ جو اشرفی ہے یہ نظامی شاخ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے بھی محلات تھے، اور جانوروں کو باندھنے کے لیے سونے کی میخیں، زمین میں جو گاڑی ہوئی تھی نا، لکڑی یا لوہے کی نہیں، سونے کی۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا تو حضرت کا جملہ تاریخی ہے، فرمایا میخ ہائے زر در گل زدہ امنا کے در دل۔ یہ سونے کی میخیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، میرے دل میں نہیں گڑی ہوئی ہے۔ گل مٹی کو، فرمایا سونے کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی تو مٹی میں گاڑتا ہے، اس سے اندازہ کر لو۔ تو یہ آپ لوگ فوراً بدگمان ہو جاتے ہو، نشانیاں صرف دو ہیں، نشانیاں صرف دو، ایمان اور تقوی۔ کیا ہے؟ ایمان۔ ہاں، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ بھی ولی نہیں، جس کا عمل درست نہیں وہ بھی ولی نہیں۔ ولی وہی ہے جو مومن ہے اور متقی ہے۔ کل قیامت کے دن جب ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی، نفسی کا مطلب میری جان، مجھے اپنی پڑی ہے، میرا کچھ ہو جائے، میرا کچھ ہو جائے، دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ اس دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ او اشرفیوں کہاں ہو؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں ہو چشتیوں، کہاں ہو قادریوں، کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ آگے دولہا ہوں گے، پیچھے ہم سب براتی ہوں گے، انشاءاللہ بیڑا پار، بیڑا پار۔ نسبت سچی ہو، میں پہلے کہہ چکا، پکا ہو کے لگے۔ کیا ہو؟ یہ نقش بندی نقش بند کیوں کہلاتے ہیں؟ واقعہ سنا، ہم سارے سلسلوں کو مانتے، سب کا فیضان۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقش بند جا رہے تھے، آگے کمہاروں کی بستی آ گئی۔ یہ برتن بنانے والے مٹی کے برتن بنا کے بھٹی میں ڈالتے تھے، پکاتے تھے۔ حضرت کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ بنا رہے تھے برتن، بھٹی میں ڈال رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس بستی والے نے کہا جی برتن پک رہے ہیں، برتن پک رہے ہیں، برتن پک رہے ہیں۔ آپ کے میرے لیے یہ سادہ سا جملہ ہے، حضرت کو وجد ہو گیا۔ برتن، یہ پک جانا ہی تو کمال ہے نا، کسی کی محبت میں پک گئے، کسی کے عشق میں پک گئے، کسی کے راستے میں پک گئے۔
فرمایا برتن پک رہے ہیں. حضرت کو وجد آیا, آپ کے منہ سے نکلا اللہ. آپ یہ کہہ کے تشریف لے گئے, بٹی سے برتن نکالے, ہر برتن پہ اللہ لکھا ہوا تھا. وہ پیچھے بھاگے, وہ برتنوں پہ نقش کرنے والے ہمارے دلوں پر بھی اللہ نقش کر دے. ان کے پاس کیوں آتے؟ ابھی آپ کو سنایا نا, اپنے دادا جان کے واقعات سنا رہے تھے, 2-3 جھلکیاں سنائیں, پورا خطاب سنیں گے تو آپ کو وہ واقعات سنائیں گے. بیٹھے سامنے دیکھ رہے ہیں پیچھے کی بھی خبر ہے یا نہیں ہے, اونچی, کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. پھر وہ اللہ کے نور سے, اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں. بندہ خدا نہیں بن جاتا, خدا بندہ نہیں بن جاتا, مگر بندے میں خدا کی قوت کار فرما ہو جاتی ہے. پھر وہ سمنان میں ہو یا بغداد میں ہو, فردوس کالونی میں دیکھ لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں, ہاتھ بڑھا کر مدد بھی کر دیتے ہیں. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یہ رب کے جلوے ہیں, القادر کے جلوے عبد القادر میں نظر آتے ہیں, اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں. میں کتنے واقعات سناؤں میرے دوستوں اور بزرگوں. آپ کو آج جو سبق دینا ہے وہ یہ کہ اللہ والوں کے پاس آنے والے کا عقیدہ کچا نہ ہو. عقیدہ کچا, نئی آواز سنیں, کوئی اور آواز, جی نہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, نہیں جی ہو سکتا ہے اس نے کوئی زیادہ, نہ. ہم نے داتا صاحب والا عقیدہ چھوڑنا, غوث پاک والا عقیدہ چھوڑنا نہیں, بابا صاحب والا عقیدہ چھوڑنا نہیں. آج کوئی نئی تحقیق کے نام پر یا اپنی زیادہ زبان درازی کے نام پر کوئی بات کرے تو ہم سننے کو تیار. نبی کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کی جان ہے, ہمارے ایمان کی, صحابہ کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی ایک صحابی کی بے ادبی برداشت کر سکتے؟ وہ نبی کے یار ہیں, نبی کے پیارے ہیں تو ہمیں بھی پیارے ہیں. وہ نبی کے تارے ہیں تو ہمیں بھی پیارے ہیں. اور جو نبی کا خون ہے, اور جو نبی کا خون ہے, کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو ہمارا خون کھولنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم اسے کہہ دیں گے اپنا علم اپنے پاس رکھو, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, ہم سننا چاہتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج گدیوں والے, مسند والے, بہت سے لوگ ایسے ہو گئے کہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, مجھے کسی اللہ والے سے کوئی شکایت نہیں, کسی سچے عالم سے کوئی شکایت نہیں, مگر یاد رہے شیطان اچھوں کی محنت برباد کر دیتا. ہم ان درگاہوں سے وابستہ ہے تو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مدینے والے کا غلام بنایا ہے, نبی کی وفاداری سکھائی ہے. تو ہمیں حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اونچی گئیے گا, سچوں کے ساتھ ہو جانا. اب مجھے آپ بتائیں, داتا صاحب سچے ہیں یا نہیں؟ بے شک. خواجہ صاحب سچے ہیں یا نہیں؟ غوث پاک سچے ہیں یا نہیں؟ بابا صاحب سچے ہیں یا نہیں؟ حضرت محبوب الہی سچے ہیں یا نہیں؟ کہیے. تو پھر ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں؟ اونچی نہیں. آج آپ کو ملیں گے, نہیں جی ٹھیک ہے, کہیں اگر مجاور غلط ہو گئے, کہیں ان کی اولاد بہک گئی تو وہ اس کا معاملہ ہے. اللہ والوں کے بارے میں ہم کوئی شکایت کر سکتے؟ اگر بابا صاحب نہ آتے پنجاب میں, داتا صاحب نہ آتے تو اس زمین میں ہم مسلمان ہوتے؟ خواجہ صاحب نہ آتے ہندوستان میں ہم مسلمان ہوتے؟ اور یہ چشتی, نقشبندی, قادری, سہروردی چاروں ایک ہیں, چاروں ایک ہیں. وہ جو پیر کہلانے والا تمہیں کہے کہ نہیں دوسروں کی عزت نہیں کرنی, وہ پیر نہیں ہے. ان سے محبت سکھائیں. رنگ ہے الگ الگ, مزاج ہے الگ الگ. میں حالانکہ نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوں, مگر قادری بھی ہوں, چشتی بھی ہوں, سہروردی بھی ہوں, اشرفی بھی ہوں, اور 10 نسبتیں مل جائیں میں وہ بھی قبول کروں گا. کیوں؟ یہ سارے میرے نبی کے پیارے ہیں, ہمیں ان سے پیار کرنا ہے. اور بابا صاحب
پاک پتن شریف میں نے جتنا فیض اس مزار سے پایا میرا دل جانتا ہے. کبھی جاتے ہیں اوہو کیفیت ہوتی ہے. والد صاحب قبلہ یہ شعر سنایا کرتے تھے, بابا صاحب کی محبت میں سنا دیتا ہوں آپ کو. جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانا, تیرا قائم رہے آستانہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان اشرفیہ. بابا گنجے شکر, اگر چاہو تو مل کے پڑھ لو. بابا گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ, تیرا قائم رہے آستانہ. ہم ان نسبتوں کے ماننے والے. مجھے بتائیں حضرت بابا صاحب کی نسبت کوئی معمولی نسبت ہے؟ نہیں. اونچی. کتنا آپ نے کام کیا. سارے چشتی مل کے اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے جتنی بابا صاحب اکیلے کر گئے. کتنی مہربانی ہے ان کی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز. میرے حضرت صاحب فرماتے تھے آج بھی نبی پاک کا دربار لگتا ہے تو غوث پاک نبی کے دائیں طرف اور محبوب الہی بائیں طرف بیٹھتے. شان اللہ نے عطا کی ہے. ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اگلا مسئلہ سن لیں. میں اور آپ اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں مختلف ہیں. آپ سب کو ایک جیسا ذائقہ پسند نہیں. کسی کو ترش پسند, کسی کو میٹھا, کسی کو نمکین, کسی کو کیسا. مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر آپ کراچی سے لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جاؤ گے آپ کو لوگ ایک ملیں گے. اور وہ کون سے معاملے ہیں؟ ایمان کے. ایمانی حوالے سے سنی ساری دنیا کا ایک ملے گا. ساری دنیا کا. 11ویں شریف آپ کو پوری دنیا میں ملے گی. میں 5 برور اعظم 5 کانٹیننٹس میں سفر کر چکا ہوں. آدھی سے زیادہ دنیا گھوما ہوں اور یہ بات ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, سچ کہہ رہا ہوں. جہاں گیا ہوں اشرفی ضرور ملا. جہاں گیا ہوں کوئی نہ کوئی اشرفی یا تو شاگرد ملا ہے یا پھر مرید ملا ہے. سلسلہ اشرفیہ ماشاءاللہ دنیا میں پھیلا ہوا. یہ اشرفی سلسلے کے بزرگ بھی ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا, خود عالم ہے, بیٹوں کو عالم بنایا, کتنی خوشی کی بات. گونگے پیر, آج کل گونگے پیر بڑے کامیاب ہوتے ہیں, پتہ ہی نہ چلے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. یہ گونگے پیر نہیں. اور جب بھی بات کریں گے شریعت و سنت کی, حقیقت کی بات کریں گے. حضرت صاحب سے باتیں ہوتی تھی بہت, بہرحال اس وقت وہ ذکر نہیں کر رہا. آپ نے یہ سن لیا میرے والد صاحب کا شروع سے کراچی آئے, ابتدا سے اس گھرانے سے تعلق اللہ کا شکر آج تک قائم ہے. اور یہ تو صرف یہاں کی باتیں کر رہے ہیں, میں نے وہاں نہیں چھوڑنا ان کو. وہاں کیسے بھاگیں گے یہ؟ جب اتنا تعلق بتا رہے ہیں تو وہاں بھی خیال رکھنا پڑے گا نا. میرے دوستوں اور بزرگوں, یاد رہے ایمان کے معاملے میں لچک ہو سکتی, اونچی گئی ہے. یہ ہمارے اس دور کا المیہ ہے کہ لوگ ہمارے علماء کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے. سوشل میڈیا پہ جس شخص کو دیکھو جس کے خلاف چاہتا ہے اٹھ کے بیان ڈال دیتا ہے. آپ کو علماء کی عزت کرنی, ان میں علمی اختلاف ہے تو آپ اس کا حصہ نہ بنیں. ہاں, جو مسلک کے خلاف بات کرے گا اس سے ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے. لیکن علماء دین کی وجہ سے, علماء حق کی بات کر رہا ہوں, وہ دوسرے نہیں جن کو الو مائی کے رام کہتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. سمجھ گئے نا, میں تو دوہراؤں گا نہیں. ہم علماء حق کی بات کر رہے ہیں جو واقعی علماء ہیں.
تو دین کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی ہے. اگر عالم حق کی توہین کرو گے تمہارے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. بے شک. حدیث شریف میں ہے کیونکہ دین کی وجہ سے. اسی طرح سچا مرشد سچا پیر اس کے خلاف بھی بات ہو سکتی. لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. سچے پیر کے خلاف سوچنے پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے. رعایت نہیں، کیونکہ اللہ کے دوست ہیں. کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے دوست. تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو پسند نہیں کوئی ان کے خلاف سوچے بھی. اسی لیے پہلے خبردار کر دیا، خبردار یہ میرے دوستوں کا معاملہ ہے، میرے مددگار ہیں، ان کے خلاف سوچنا بھی اونچی نہیں. اور اس کی پکڑ کے واقعات پڑھنے ہوں کتابیں پڑھیے. اولیاء کی جنہوں نے بھی بے ادبی کی ان کی کیسی پکڑ ہوئی، کہاں کہاں ہوئی. تو ہم لوگ درگاہیں، یہ درگاہیں اس لیے نہیں بنائی ہیں کہ یہاں پر کوئی پیسہ جمع کرنا ہے. یہاں پر لوگوں کو روحانی تربیت بھی دی جاتی ہے، جسمانی غذا بھی دی جاتی ہے، اور آپ کو آگے کا سبق پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے، حشر بھی اچھا ہو جائے. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرا نبی سچا، میرا دین سچا، میرا قرآن سچا، میرے نبی کی مائیں سچی، میرے نبی کے باپ سچے، میرے نبی کی ازواج سچی، ان کی اولاد سچی، ان کے صحابہ سچے، ان کی امت کے اولیاء بھی سچے. تو ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے. ان کے اونچی کہیے ساتھ ہونا ہے. جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو ان کا ہے وہ اب ان اللہ والوں کی طاقت پہچانو. آپ کہو گے مولانا صاحب دیکھیں دنیا میں حملے ہو رہے ہیں، اگر واقعی اللہ والے ہیں تو پھر یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، یہ لوگ بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ یوں آپ کے ذہن میں یہ سوال ڈالے جائیں گے. مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا یا نہیں؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، قرآن میں ہے. کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا؟ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ اللہ میں طاقت ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیتا. تو جو ایسی بات کرے گا نتیجہ نہیں نکلے گا، ایمان نکل جائے. آج بیت المقدس پر غیروں کا قبضہ ہے تو کوئی کہے کہ اللہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑا سکتا تو ہمیں کیا چھوڑا ہے، ایسی بات کرے گا ایمان بچے گا؟ جب کعبے کے محافظ نہیں تھے اللہ نے ابابیل بھیجے تھے. اب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی پہچانا آپ نے؟ اللہ والوں کی طاقت ختم ہوتی نہیں، مگر وہ وہی کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے. وہ رب کی رضا اور مشیت کے خلاف کرتے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار پیالہ رکھا ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا، حضرت نے پیالہ الٹ دیا. واقعہ لکھا ہوا کتابوں میں. حضرت نے پیالہ، حملہ رک گیا. دوسری مرتبہ حملہ ہوا، حضرت نے پھر پیالہ الٹا، حملہ رک گیا. جب تیسری مرتبہ حملہ ہوا وہ پیالہ پلٹنے لگے، غیب سے آواز آئی اب پلٹنا نہیں، اب حملہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ روک دیتا ہے ان کو. یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں. مگر ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ہم کس بات کے لیے دعوے ہم کریں اور ہم نعرے لگائیں جناب نبی کی وفاداری کے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ ہمارے سامنے نبی کے خلاف باتیں کریں، خاکے بنائیں اور ہم خاموش رہیں. تو آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور اللہ والوں کے بغیر ایمان بچتا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ؟ اور نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور اس میں نیچے سے اوپر جائیں تو پہلے صالحین ہیں، اوپر سے نیچے آئیں تو آخر میں صالحین. یہ صالحین نیک بندے، ان کا ساتھ ضروری ہے، ان کا ساتھ. آئیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. مولانا کا انداز بڑا پیارا، کہانی سناتے ہیں. 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا، کہانی بڑے شوق سے سنتا ہے. پھر کیا ہوا؟
آگے کیا ہوا؟ شوق ہوتا ہے مولانا کا مقصد کہانی نہیں نتیجہ، جو اس سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میلہ لگا ہوا تھا، میلے میں کھیل والے بھی، تماشے والے بھی، کھانے پینے کی چیزوں والے بھی، دوسرے بھی، سب جمع ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھنے جاتی ہے، مرد عورت بچے بوڑھے جوان، وہاں چور بھی چلے جاتے، ان کو بھی ہوتا ہے کہ آئیں گے لوگوں کو لوٹیں گے۔ ایک بچہ گیا نادان، باپ نے اس کی جیب میں نوٹ ڈال دیا کہ بیٹا کچھ کھانا ہوگا کھیلنا ہوگا تو یہ نوٹ لے لو۔ بچہ چلا گیا، بچہ تھا تنہا ناسمجھ، جیب کترا، پک پاکٹ کہتے ہیں آپ انگلش میں، وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بچہ ناسمجھ ہے، جیب میں نوٹ ہے، اس نے موقع پایا اور نوٹ نکال لیا، بچے کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بچے کا دل چاہا کچھ کھاؤں کچھ کھیلوں، جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کا میلے میں مزہ رہ گیا؟ اونچی کچھ نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں اسی میلے میں ایک اور بچہ اسی عمر کا، اس کی جیب میں بھی نوٹ ہے مگر اس نے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ چور نے دیکھا بچہ ناسمجھ ہے، جس کا ہاتھ پکڑا ہے وہ سمجھدار ہے، وہ سیانہ ہے، اس پہ ہاتھ ڈالوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ اس پہ ہاتھ اب سمجھے والا حضرت کا شعر، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ جانور پھرتے ہیں نا، آپ پتھر مار دو، کنکر مار دو، لکڑی مار دو، مگر جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو آپ نہیں مارتے۔ کیوں؟ وہ پٹا بتا رہا ہے اس کا کوئی ہے، اس کا کوئی، یہ کسی کا ہے، اس کو آپ مارتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت یہی تو فرما رہے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بچے کی جیب میں بھی نوٹ مگر اس نے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ چور نے اس بچے پر ہاتھ نہیں ڈالا، کہانی ہو گئی ختم۔ مولانا فرماتے ہیں یہ دنیا بھی ایک میلہ ہے، بڑے رنگین سلسلے ہیں بہکانے کے، ایمان کا جیب کترا بھی پھر رہا ہے، ایمان کا جیب کترا بھی، پتا ہے نا کیسے کیسے روپ ہے، پھر رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، وہ آپ کا ایمان نکالنا چاہتا ہے۔ اگر اکیلے پھرو گے وہ نوٹ نکال لے گا۔ مولانا فرماتے ہیں اکیلے نہیں پھرو، غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے چلو، خواجہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے چلو، مخدوم سمنا کا ہاتھ پکڑ کے چلو، تم نہ سمجھو یہ سیانے ہیں، تو جب ان کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے تو پھر تمہیں کوئی خطرہ، اونچی کہیے نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں مرنا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا نا ان کو بھی مرنا پڑے گا۔ میں پوچھوں جنت میں کس نے جانا ہے تو سارے ہاتھ اٹھا دیں گے، تو مرے بغیر جنت میں جاؤ گے؟ مرنا ہے، قبر میں جانا، وہ قبر زمین کا گڑا بنے، جانور کا پیٹ بنے، سمندر کی آغوش بنے، وہ برزخ کے حکم میں جانا ہے۔ وہاں ماں ساتھ جائے گی نہیں، آپ کا پارٹی لیڈر نہیں، بڑا کچھ اس کے لیے آپ کرتے ہو، وہ تو شاید جنازے میں بھی نہ آئے، پیغام بھیج دے زیادہ سے زیادہ، بہت افسوس ہوا، حالانکہ افسوس دور دور تک نہیں ہوا۔ دوست یار جن کے لیے ساری رات بیوی بچوں ماں باپ کا حق بھول کے ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو، ان میں سے بھی اکثر لوگ قبرستان نہیں جائیں گے، اور جو جائیں گے نا وہ مٹی آپ ہی کے اوپر جھاڑ کے آئیں گے، وہ مٹی بھی ادھر ادھر نہیں، آپ ہی کے اوپر جھاڑیں گے، آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے یہ بھی عجیب رسم نکال لی ہے، موت پہ کھانا ضرور کرنا ہے،
اور جن کے گھر میں غم ٹوٹا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے یا ان سے کھانے کھانے چاہیے؟ ہم نے عجیب رواج ڈالے ہوئے، کوئی نہ کرے تو کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کھانا نہیں کیا۔ یہ رشتہ داروں پڑوسیوں کا حق ہے، جس کے گھر میں میت ہو جائے 3 دن تک ان کو کھانے پہنچاؤ۔ آپ تو کہتے ہو سارے ادھر آ جاؤ وہیں کھائیں گے، وہ بیچارہ موت کے بعد اپنے رونے دھونے کو بھول جاتا ہے، اس کو قبر کی فکر سے زیادہ آپ کے بٹھانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ غلط رسمیں ہمیں توڑنی آپ کے کسی کے میت ہو جائے اسے کہو تم اپنے کام کرو، ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے، کھانا کتنوں کا بنانا ہے، ہم لا کے دیں گے۔ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم نے مر جانا ہے، قبر میں ڈال دیا جائے گا، مجھے بتاؤ وہاں کون آئیں گے؟ سرکار آپ کے رشتہ دار؟ ماں بہت پیاری ہوتی، آئے گی؟ دوست نہیں، سارے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، وہاں بھی آقا تشریف لائیں گے۔ اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ اکبر۔ کبھی سوچا؟ سوال ہوگا نا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہیں اس وقت آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، وہ مجھے نہ بہکاتا۔ غلط دوستوں کی وجہ سے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، تو اس وقت نبی پاک نے منہ پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہو نہیں۔ ما کنتا ماضی ہے، بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس، کیا کہتے تھے۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے جواب یاد کرایا ہوا ہے، ہم تو جھوم جھوم کے کہیں گے، ہم کہتے تھے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ مزہ آتا ہے نا۔ میں نے ابھی ایک لائن پڑھی ہے ماشاءاللہ پوری محفل جھوم رہی ہے، جب قبر میں پڑھیں گے تو فرشتے جھوم رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا سب نبی، سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر کی منزل بھی پار کریں گے تو سچوں کی وجہ سے۔ بے شک۔ آگے جانا ہے حشر، تقریر سمیٹ رہا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑ دی۔ آگے جانا ہے حشر کا میدان ہے، 1.25 میل پر سورج ہے، ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل پر ہے، 50 ڈگری ہو جائے تو آپ کہتے ہو قیامت کی گرمی، اس دن 5000 ڈگری ہوگا، کدھر جاؤ گے؟ اچھا، جو جتنا گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا، اسی میں غوطے لگا رہا ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ جتنا کوئی گناہگار اتنا اس کا پسینہ۔ ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا۔ ماں کہے گی بیٹا 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جان کا مسئلہ بن گیا، تجھے جنا دودھ پلایا، کتنی تکلیف اٹھائے، کہے گا آئی ایم سوری۔ یہی کہتے ہو نا میں کچھ نہیں کر سکتا، آئی ایم ہیلپ لیس، مجھے آج اپنی پڑی ہے۔ باپ کہے گا تیرے لیے جھوٹ بولا میں نے، تیرے لیے بتے لیے میں نے، تیرے لیے کیا کچھ کیا۔ وہ کہے گا میں کسی کام نہیں آ سکتا ہوں۔ بہن کہے گی مجھے کہتا تھا تیرا بھائی زندہ ہے، فکر نہ کر، آج کام نہیں جی۔ بھائی کہے گا تو کہتا تھا میں تیرا بازو ہوں، نہیں جی۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی کہے گی دنیا میں تو میں ہی میں تھی، کہے گا اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا، تیری سنتا تھا۔ آپ کی بیویاں ماشاءاللہ یہاں کی ملنے والی نیک ہوں گی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بازار میں چلتی پھر کوئی کام آئے گا؟ اونچی نہیں۔ ماں جب ایک لوتے کو بھولے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، مشکل ہو جائے گی، کون کام آئے گا؟ کبھی سوچا؟
نیکیاں کرنے والوں اس دن آپ کی نیکیاں کام آئیں گی اور وہ نیکیاں جو قبول ہوں گی. تو نیکیوں کا تو اتنا دعویٰ نہیں کر سکتے, نیکوں کا تو دعویٰ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. نیکیوں کے بارے میں تو اللہ قبول کر لے اس کی مہربانی, مگر نیکوں پہ شک نہیں ہے. اور نیک ایسے ہوں گے کہ انبیاء بھی رشک کریں گے ان کو دیکھ کے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور کی امت کے کسی فرد کے گرد ایسے لوگ کہ انبیاء رشک کریں گے. علماء شرح فرماتے ہیں وہ غوث پاک ہوں گے. ہجوم ہوگا, یہ لوگ جائیں گے اور اکیلے نہیں جائیں گے, یہی پار لگائیں گے. تو ان سچوں کا ساتھ کام آیا یا نہیں آیا؟ انہی کے ساتھ ہونا ہے. مجھے بتائیں جن کے عرس میں آئے ان کو خطب ربانی کہا جاتا ہے. نام بھی ماشاءاللہ طاہر, نسبت بھی اشرف. ان کے بارے میں شبہ ہے اونچی, وہ اللہ والے تھے. آج بھی ان کی نسبت قائم ہے یا نہیں؟ ان کے 3 فرزند ماشاءاللہ, تینوں نے اپنی اپنی جگہ خدمت کی. یہ درگاہ بڑے صاحبزادے کے حصے میں آئی, ان کی اولاد یہاں تشریف فرما ماشاءاللہ. ایک دن بھی ناغا ہوا. ابھی آپ کو بتایا کھجی گراؤنڈ کا واقعہ ہوا تھا اس دن. پوری کراچی میں کوئی شخص گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا, اتنا خوف تھا. حکیم صاحب آئے مجھے لینے, میں ان کے ساتھ آ گیا. یہاں محفل بھی ہو گئی سبحان اللہ. وہ لے بھی آئے, وہ پہنچا بھی آئے, زندہ باد. تو یہ آج بھی فیضان جاری ہے یا نہیں ہے؟ اونچی ہر وقت یہاں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, نشستیں ہوتی ہیں, رسالہ نکالتے ہیں مسجد میں. بچوں کو بھی تیار کیا, مسجدوں میں جاتے ہیں, علاقوں میں جاتے ہیں. اور یہ خود تو ماشاءاللہ جہانیاں جہاں گشت ہو گئے. سلسلہ ان کا ہی ان کو ملتا ہے نا سیدوں کے, پوری دنیا گھومتے ہیں. ابھی پتا چلا حکیم صاحب نے امریکہ پہ قبضہ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ وہاں بھی اشرفی سلسلے کا پورا فیضان ہوگا, وہاں بھی درگاہ بنے گی. تو وہاں بھی اسی طرح عرس کے میلے سجیں گے. میلے سے مراد وہ میلہ نہیں ہے, میلے سے مراد لوگوں کا جمع ہونا محبت سے. وہ غلط میلوں کی بات نہیں کر رہا. تو سچوں کا ساتھ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اونچی شیخ ساتھی فرماتے میں ایک حمام میں گیا نہانے, تو وہاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی, مٹی سے. تو میں نے اس مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عبیر؟ یہ خوشبوؤں کے نام ہے. تو مشک ہے یا عبیر؟ اس نے کہا جی میں تو مٹی ہوں, پاؤں کے نیچے رہتی ہوں, میں مشک اور عبیر کہاں سے ہوں؟ تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں, مجھ سے جو خوشبو آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ میں کچھ عرصہ پھولوں کے. تو آپ سے خوشبو نہیں آئے گی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بیڑا پار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ. اور یہ جملہ سنتے جاؤ. دہلی میں عرس ہو رہا تھا حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا, اور حضرت نظام الدین اورنگ آبادی تشریف لائے ہوئے تھے. گلی میں پھل بیچنے والا پھل بیچ رہا تھا. ایک پھل ہوتا ہے جس کو اردو میں آپ سنگترا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصل لفظ سنترا ہے مگر اردو والے سنگ ترا کہتے ہیں. تو وہ آواز چھابڑی والا ڈھابے والا آواز لگاتے ہوئے گزر رہا تھا, اچھے سنگ ترے, اچھے اچھے. حضرت کو وجد ہو گیا, کیفیت تاری ہو گئی. مرید حیران, وہ فروٹ بیچ رہا ہے, ان کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت کی کیفیت بحال ہوئی تو پوچھا حضرت جی وہ تو پھل بیچ رہا تھا, کیا ہو گیا؟ فرمایا اس کا جملہ نہیں سنا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے, اچھے سنگ, اچھوں کا سنگ ساتھ مل جائے تو تیر جائیں گے. لوہے کی قسمت میں ڈوبنا, لکڑی کی قسمت میں اتنی سی سوئی ہو نا, باریک سوئی, وہ بھلے سے 2 گرام کی ہو, سمندر کا سینہ برداشت نہیں کرتا, وہ ڈوب جاتی ہے. ٹن, 1 ٹن نہیں 10 ٹن وزنی لکڑی ہو وہ ڈوبتی. لوہے نے لکڑی سے کہا مجھے کوئی گر بتا, میں بھی تیر جاؤں. اس نے کہا میرا ساتھ اختیار کر لے, میرا ساتھ اختیار کر لے. آج لکڑی کے ساتھ لوہا تیر رہا ہے یا نہیں تیر رہا؟
اور ہم ڈوبنے والے، یہ اللہ والے، تیرنے والے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تر جائیں گے، پار لگ جائیں گے۔ بیڑا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آ کے تو دیکھو پھر رنگ کیسے چڑھتا ہے اور کیفیت کیسے بدلتی ہے، کبھی بیٹھ کے دیکھو، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ ایک نسبت تو سید ہونا، حضور کی سچی سچی اولاد، کیونکہ سید دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ ایک خاندانی ہوتے ہیں، ایک جاپانی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو کھوکھرا پار پہ آتے ہوئے جی شجرہ وہاں رہ گیا۔ 1947 کے بعد جتنے سید بنے ہیں نا، اللہ کی پناہ، نبی کو گالی دیتے ہیں جو سید نہیں ہیں۔ تو ایک تو ہوتے ہیں خاندانی، ایک ہوتے ہیں فصلی، ایسے ہی بن گئے۔ تو جو اصلی سید ہے دوزخ میں نہیں جائے گا، صحیح حدیث ہے۔ دنیا میں ہی اگر کوئی اس نے غلط کاریاں کی ہیں یہاں ہو جائے گا، مگر دوزخ میں نبی کا خون۔ یہ بات کسی اور کے لیے ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر پہچانو نا نبی کی آل کو، اولاد کو پہچانو۔ پھر سید ہونے کے ساتھ ساتھ غوث پاک سے نسبت، جیلانی ہے، اس پر اشرفی ہے، پھر عالم ہے۔ تو اتنی نسبتیں جمع ہو گئیں تو کچھ تو رنگ ہے نا۔ اور مجھے سچ بتاؤ، جتنے بیٹھے ہو دولہا لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت نے جو ٹائم فرمایا تھا میں نے 1 منٹ بھی اوپر نہیں لیا، پورا حضرت جو ٹائم دیا بالکل یہ اب جا کر وہ ٹائم پورا ہو گیا بالکل۔ تو کچھ باتیں عرض کی، سوچا بہت کچھ تھا لیکن چھیڑا نہیں۔ ٹوٹی پھوٹی باتیں گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سنی رہنا ہے، کہو انشاءاللہ، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے، اور قیامت میں سنی اٹھنا ہے، اور نبی کے وفادار بن کے اٹھنا۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔